معزز ناظرین، کسی منکر خدا سے سوال کیجئے کہ بھائی آپ کی ناک آپ کے چہرے پر کیوں واقع ہے؟ نظریہ ارتقاء کے اعتبار سے ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ کی یہ ناک مبارک آپ کے پیٹ یا گھٹنوں پر نکل آتی؟ یہی کیوں ضروری تھا کہ اس کا وجود عین آپ کی آنکھوں کے نیچے اور منہ کے اوپر یعنی دونوں کے درمیان واقع ہو؟ اس سوال کا جواب اس حقیقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دراصل ایک ذہانت بھرے ڈیزائن کا نتیجہ ہے۔ ہم آنکھوں سے کسی شے کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ناک سے اسے سونگھ کر مزید جانتے ہیں، اور پھر اگر اسے کھانے کے لائق پائیں تو منہ سے اسے چکھتے ہیں یا کھا جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت ذہانت بھرا ڈیزائن ایک ایسی ذہین ہستی کے وجود کا واشگاف اعلان کر رہا ہے جس نے اسے سوچ سمجھ کر وجود بخشا ہے، بس وہی خدا ہے۔ آپ گلاس کو زمین یا دیوار پر دے ماریں، وہ دھماکے سے کرچی کرچی ہو کر زمین پر بکھر جائے گا۔ آپ ایسا ایک بار کیجئے یا 1000 دفعہ، نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ ایسا ممکن نہیں کہ وہ گلاس خود بخود ٹوٹ کر پلیٹ یا چمچوں کا روپ دھار لے۔ ایسا تو صرف اسی صورت ممکن ہے جب اس دھماکے کے پیچھے کوئی ذہانت یا صاحب عقل ہو جو اسے منظم کر کے اس کی صورت گری کرے۔ یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ دھماکے سے نتیجہ ہمیشہ تخریب کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے ذریعے خود بخود ترتیب و تعمیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج سے کروڑوں سال قبل بگ بینگ نامی ایک دھماکہ ہو جس سے ہماری یہ عظیم الشان کائنات اور اس کا ناقابل یقین نظم خود بخود وجود میں آ گیا ہو؟ لازم ہے کہ اس عظیم دھماکے کے پیچھے بھی ایک عظیم تر ذہانت موجود ہو۔ قرآن اور سائنس دونوں بگ بینگ کے نظریے کی تائید کرتے نظر آتے ہیں، مگر کسی منکر خدا اور مومن میں یہ فرق ہے کہ ایک فریق اندھے بہرے مجنون مادے کی خدائی کو تسلیم کرتا ہے اور دوسرا فریق برتر ذہانت والے مسبب الاسباب خدا کے نظریے کو مانتا ہے۔ ملحد کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ گلاس ٹوٹ کر خود بخود ڈنر سیٹ بن سکتا ہے، جبکہ مومن کہتا ہے کہ گلاس کو ڈنر سیٹ بنانے کے لیے ذہانت درکار ہے۔ ایک تجربے کے طور پر سیاہی کو کسی بھی سادہ کاغذ پر بکھیر دیں، یہی عمل 1000 دفعہ دہرائیں، ممکن ہے ہر بار ایک بھدا سا نشان پڑ جائے۔ یہ بھی امکان ہے کہ کسی وقت ایک جاذب نظر نقش ابھر آئے، جیسے کوئی ابسٹریکٹ آرٹ کا نمونہ، مگر اس بات کا سرے سے کوئی امکان نہیں کہ اس سیاہی کو بکھیرنے سے کوئی تحریر وجود میں آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محض سیاہی کو پھینکنے سے کسی زبان کا مضمون تشکیل پا جائے۔ ثابت ہوا کہ امکانی یا حادثاتی قسمت سے یہ تو پھر شاید کسی کمتر درجے میں ممکن ہو کہ ایک دلکش نقش دکھائی دینے لگے، مگر یہ ناقابل یقین ہے کہ کسی حادثے یا اتفاق کے نتیجے میں ایک تحریر یا معلومات پیدا ہو سکیں۔ اب ذرا اس سائنسی حقیقت پر غور کریں کہ ہمارا جسم جن لاکھوں کروڑوں خلیات پر مبنی ہے، ان میں سے ہر خلیہ اپنے اندر ایک معلومات کی ضخیم کتاب رکھتا ہے، جس میں یہ درج ہوتا ہے کہ وہ انسان کیا رنگ رکھے گا، کیا رویہ اپنائے گا، اس کے خد و خال کیسے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح انسانوں نے کمپیوٹر کے لیے مختلف کوڈ ایجاد کر رکھے ہیں، اسی طرح ہمارے ان خلیات میں ہمارے خالق نے ایسے کوڈ قدرتی طور پر ڈال رکھے ہیں جو آپس میں نہ صرف گفتگو کرتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے مختلف جسمانی حرکات انجام دیتے ہیں۔ سائنسدان اس طرح کے کوڈ کو ڈی این اے کوڈ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اس ذہین ترین نظام کو چلانے والی ایک برتر ذہانت موجود ہے۔ ایک سوال اور ذہن پر دستک دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا محض اجزاء کی کیمیائی ترکیب سے ایک عاقل، ذہین اور باشعور وجود کا بن جانا ممکن ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں ممکن ہے
تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم مردہ انسانی اجزاء کو آپس میں جوڑ کر ایک جیتا جاگتا عاقل وجود کھڑا کر دیں؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ باوجود تمام تر علمی دریافتوں کے ہم ایک باشعور وجود تو درکنار محض زندگی پیدا کر دینے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ انسان نے خود بے شمار تخلیقات کی ہیں، جن میں بہت سی تخلیقات ذہین بھی ہیں جیسے کمپیوٹر یا روبوٹ وغیرہ، مگر ان تمام ذہین تخلیقات میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ کسی تخلیق کو ذہین بنانے کے لیے اس میں ذہانت باہر سے ڈالنی پڑتی ہے، یہ اندر سے نہیں پھوٹتی۔ دوسرے لفظوں میں ذہانت کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے اور یہ صرف اجزاء کی ترتیب سے از خود حاصل نہیں ہو سکتی۔ کمپیوٹر کی مثال لیجئے، آپ اس کے بیرونی اور اندرونی اجزاء کو جوڑ کر اسے میکینکی حرکت میں تو لا سکتے ہیں، مگر اس میں ذہانت ڈالنے کے لیے آپ کو لازمی ایک جدا سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ محض ہارڈ ویئر کو ترتیب دے لینے سے یا اس میں برقی توانائی کے بہاؤ سے آپ ذہانت پیدا نہیں کر سکتے۔ انسانی جسم کی ترتیب کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ حد سے حد جسمانی و کیمیائی اجزاء کو ہارڈ ویئر کی طرح یکجا کر سکتے ہیں، مگر اس میں ذہانت پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ نفس نام کا سافٹ ویئر منطبق کیا جائے۔ اس کے علاوہ کسی اور رائے کا اظہار محض حقیقت سے فرار ہے۔ کمپیوٹر ایک ذہین تخلیق ہے اور وہ اپنے وجود سے یہ منادی کر رہی ہے کہ میرا تخلیق کار انسان ایک عظیم تر ذہانت کا مالک ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان نامی یہ ذہین ترین مخلوق بنا کسی خالق کے خود بخود وجود پا جائے؟